علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال سال اول کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، سال اول یعنی فرسٹ ایئر کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں لاہور کا جغرافیہ۔ لاہور کا جغرافیہ بچوں، گزشتہ لیکچر میں ہم نے چھوڑا تھا یہاں سے نظام سکے کے مسودات سے۔ مسودہ کیا ہوتا ہے؟ کسی مصنف کے ہاتھ کی لکھی ہوئی جو تحریر ہوتی ہے اسے مسودہ کہتے ہیں۔ مسودہ کسی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر اسے کہتے ہیں مسودہ، ٹھیک ہے؟ تو نظام سکے کے مسودات سے اس قدر ضرور ثابت ہوا ہے کہ پانی پہنچانے کے لیے نل ضروری ہے۔ اب دیکھیں، نظام سکے کی بنائی ہوئی اسکیم جو باہم رسانی آپ کے لیے نظام سکے نے بنائی تھی، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ہماری کمیٹی اس قدر نااہل ہے، ہماری میونسپل کمیٹی، ہماری علاقائی حکومت، بلدیہ حکومت اس قدر نااہل ہے کہ خود کوئی کام کرنے کی توفیق نہیں ہے، اپنے فرض کی ادائی میں بالکل توجہ ہے اور نہ اس طرف دھیان ہے، بیکار بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں اور لوگوں کو وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر ہر مرتبہ ووٹ تو لے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ کرنا تو درکنار سوچنا بھی کار گناہ سمجھتے ہیں۔ تو اب اس معاملے پر طنز کیا ہے مصنف نے کہ نظام سکے کی بنائی ہوئی اسکیم پر غور ہو رہا ہے، کمیٹی غور و فکر کر رہی ہے نظام سکے کی بنائی اسکیم پر، لیکن اس کے مسودات تلف ہو چکے ہیں اور جو موجود ہیں ان کو پڑھنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس نتیجے پر تو کمیٹی پہنچی ہے کہ نظام سکے کی بنائی ہوئی اسکیم کے مطابق گھروں تک صاف پینے کا پانی پہنچانے کے لیے نل ضروری ہے۔ چنانچہ کمیٹی نے کروڑوں روپے خرچ کر کے جا بجا نل لگوا دیے ہیں۔ اب یہاں بہت اہم نکتہ ہے جو شاعر نے طنز کے ذریعے بیان کیا، اور یہ تاریک تصویر ہے ہمارے اس معاشرے کی، ہمارے حکمرانوں کی، ہماری حکومت کی۔ یہ بڑی تاریک تصویر پیش کی گئی ہے، اور پھر عوام الناس پر بھی یہ طنز ہے جو ہر مرتبہ ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو وعدے تو کرتے ہیں لیکن وعدہ نبھانے کی کوشش تک نہیں کرتے، اور ہر بار ان سے ووٹ لینے آتے ہیں تو انہی کے لیے وہ نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ان کے توڑے ہوئے وعدے، وہ قسمیں، وہ عہد سب کو فراموش کر دیتے ہیں، پھر انہی کے لیے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، انہیں ووٹ بھی دیتے ہیں، انہیں کامیاب بھی کرواتے ہیں، جبکہ یہ لوگ عوام الناس کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ حق بیٹا، جب حق آسانی سے نہ مل رہا ہو تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ سقراط نے بھی کہا تھا کہ اگر حکمران اپنے فرائض کی ادائی میں کوتاہی برتیں اور عوام الناس کو ان کے بنیادی حقوق دینے سے غافل ہو جائیں تو عوام الناس کو چاہیے کہ وہ ایسی حکومت کے خلاف، ایسے حکام کے خلاف علم بغاوت بلند کریں۔ اپنا حق مانگنا پڑتا ہے، کبھی اپنا حق چھیننا بھی پڑتا ہے، لیکن یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، انہیں اپنے حقوق اور اپنے فرائض کی خبر تک نہیں ہے، یہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں احساس تک نہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، شہریوں کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے اور اس کے ذمے کیا فرائض ہیں اور شہریوں کے فرائض کیا ہیں۔
انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے خطے کے لیے جب تک یہ حقوق و فرائض سے آگہی نہیں ہوگی اس وقت تک نہ حکومت کچھ کرے گی، اس وقت تک حکومت کچھ کرے گی نہ عوام کے لیے کہیں سہولیات کا اہتمام ہوگا۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ عوام الناس سے کیے ہوئے وعدوں کی تکمیل تو نہیں ہوتی، کروڑوں خرچ کر دیے جاتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں کسی بھی منصوبے کے آغاز کے لیے، لیکن اس منصوبے پر عمل درآمد نہیں ہوتا، وہ کروڑوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اتنے روپے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ عوام الناس کے ٹیکس سے آتے ہیں۔ عوام الناس جو محصول دیتی ہے، جو تاوان دیتے ہیں، عوام الناس جو محصول دیتے ہیں یعنی ٹیکس دیتے ہیں، اس سے نئے منصوبوں کا آغاز ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی منصوبہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ اگر کہیں بجلی کا منصوبہ ہو تو وہاں تاریں بچھا دی جاتی ہیں، کھمبے لگا دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو اس بات پر خوش کر دیا جاتا ہے، بعد میں اس علاقے یا خطے میں بجلی نہیں آتی، تاروں کو زنگ لگ جاتا ہے، کھمبے توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر سڑک بنانے کا وعدہ کیا جاتا ہے تو وہاں تارکول، بجری اور دیگر جو لوازمات ہیں سڑک کی تعمیر کے لیے وہ لا کر لوگوں کے سامنے رکھ دی جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن سڑک کی تعمیر کا کام شروع نہیں ہوتا، وہ پرانی بنی ہوئی سڑک بھی توڑ دی جاتی ہے۔ اور اگر کہیں پانی کے منصوبے کا اجرا کیا ہو، پانی کے منصوبے پر عمل درآمد کرنے کا دکھاوا کیا ہو تو وہاں نل بچھا دیے جاتے ہیں اور ان نلوں پر کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، لیکن اگلی حکومت آتی ہے تو یہ منصوبہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ نل وہیں پڑے ان کو ایک عرصہ گزر جاتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں، لوگوں کے وہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن منصوبے پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ اگلی حکومت پچھلی حکومت کے بنائے ہوئے منصوبوں پر یا شروع کیے ہوئے منصوبوں پر عمل درآمد نہیں کرتی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے گورنمنٹ کا، حکومت کا، عوام الناس کا، ان کے ٹیکس کا کروڑوں روپیہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ کسی کے کام نہیں آتا، لیکن کسی کو اس سے پرواہ نہیں۔ پرواہ کس کو ہوگی؟ عوام الناس کو فکر ہونی چاہیے اپنے دیے ہوئے ٹیکس سے ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے، انہیں کون سی سہولتیں وہاں پہنچائی جاتی ہیں، ان سے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق کتنے منصوبوں پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، انہیں دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا اور حکام سے سوال کرنا ہوگا۔ لیکن یہ عوام الناس بھی سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں بھی سوال کرنے کی توفیق نہیں ہے، یہ بھی حکومت سے استفسار نہیں کرتے، اپنا حق نہیں مانگتے، یہ بھی حکومت کے ناجائز فیصلوں کے خلاف عدم بغاوت بلند نہیں کرتے۔ یہ ان کا بھی مسئلہ ہے، ان کا بھی مسئلہ ہے۔ اور جب مظلوم، جب تک ظالم اس وقت تک ظلم کرتا ہے جب تک مظلوم ظلم سہتا ہے۔ یہ میں لکھ رہا ہوں یہاں، ظالم، یہ بھی سقراط نے کہا تھا کہ ظالم اس وقت تک ظلم کرتا ہے جب تک مظلوم ظلم سہتا ہے۔ اور بیٹا ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کیا ہے؟ کوئی چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں نہ رکھنا، یہی ظلم ہے۔ تو جو کام حکومت کو کرنا ہے، میونسپل کمیٹی کو جو کام سر انجام دینا ہے، اگر وہ اسے سر انجام نہیں دیتے تو یہ ظلم ہے۔ اور عوام الناس خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں جو ان سے سوال نہیں کرتے۔ آگے سنو کہ وہاں پہ نل لگوا دیے ہیں، لیکن مصنف نے انہیں طنز بڑے انداز میں اس طرف توجہ دلائی ہے، حکام کی بھی اور عوام الناس کی بھی۔ فی الحال ان میں ہائیڈروجن اور آکسیجن بھری ہے۔ یہ طرز ذرا غور کیجئے گا، پانی کا فارمولا ہے H2O۔ پانی کا فارمولا کیا ہوتا ہے؟ H2O۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن دو گیسوں سے مل کر پانی بنتا ہے۔
لیکن یہ فضا میں آپس میں مل کر پانی نہیں بناتی. پانی بنانے کے لیے ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ری ایکشن کروانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ خاص حالات کی ضرورت ہوتی ہے، خاص درجہ حرارت کی، خاص دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ خاص حالات، کیٹالسٹ، بہت کچھ ہوتا ہے ان کو آپس میں ملانے کے لیے. ایسے ہی فضا میں ہائیڈروجن بھی ہے، آکسیجن بھی ہے. یہ فضا میں مل کر پانی نہیں بناتے. یہ دونوں ایلیمنٹس، یہ دونوں عناصر، ان کو ملانے کے لیے غیر معمولی حالات کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پہ خرچ آتا ہے. لیکن مصنف نے یہاں طنز کیا ہے. یہ تو ایک قدرتی عمل ہے کہ پانی میں ہائیڈروجن بھی ہے، آکسیجن بھی ہے. یہ قدرتی عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پانی پیدا کیا ہمارے لیے، جو پانی آسمان سے برستا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اور ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عیاں ہے. لیکن یہاں مصنف نے طنز کیا کہ شاید میونسپل کمیٹی کا اور عوام الناس کا خیال ہے کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کبھی نہ کبھی خود ہی مل کر پانی بنا دیں گے اور ان نلوں میں پانی آنے لگے گا. یعنی یہ کام بھی ان کے لیے قدرت کرے گی اور انہیں ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں. وہ اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے، وہ فارغ بیٹھے ہیں اور قدرت ان کے سب کام کر دے گی. ایسا نہیں ہوتا بیٹا. اس کائنات کا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن اور اس کے خلیفہ یعنی حضرت انسان کے کن یعنی اس کے عمل کا نتیجہ ہے. اللہ کا کن اس کا عمل ہے اور انسان کا کن اس کا عمل ہے. انسان کو حرکت و عمل کا رستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس کائنات میں بیٹا جو چیزیں قدرتی طور پر موجود ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کچھ چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ مشاہدہ کرے، وہ غور و فکر کرے، وہ نئی سے نئی باتیں تلاش کرے، وہ کائنات میں چھپے ہوئے مخفی خزانوں کو تلاش کرے، ڈھونڈے، ان کو کھنگالے. لیکن اگر انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ رہے گا تو وہ کوئی بھی بڑا کام سر انجام نہیں دے سکتا، وہ کائنات کو تسخیر نہیں کر سکتا. کام کرنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے. لیکن یہاں کیا ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن پڑے ایک نہ ایک دن خود ہی یہ گیسیں مل کر پانی بن جائیں گی. چنانچہ بعض نلوں میں اب بھی چند خطرے روزانہ ٹپکتے ہیں. اگر کہیں پانی میسر بھی آتا ہے غریبوں کو، عوام الناس کو، تو بہت کم. لوگوں کی ضرورت اس سے کہیں زیادہ ہے. اور پانی بیٹا یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی. انسان کے جو جسم خمرے ہیں جسے انزائم کہتے ہیں، ان کی کارگزاری کے لیے پانی نہایت ضروری ہے، بہت اہم ہے. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ زندگی ناممکن ہے پانی کے بغیر. لیکن لوگوں کی ضرورت کے مطابق انہیں پانی میسر نہیں آتا. جو نلوں میں تھوڑا تھوڑا پانی ٹپکتا ہے، اہل شہر کو ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے اپنے گھڑے نلوں کے نیچے رکھ چھوڑیں تاکہ عین وقت پر تاخیر کی وجہ سے کسی کی دل شکنی نہ ہو. اکثر شہروں میں دیکھا ہوگا لوگ صبح اٹھتے ہیں، اپنے برتن لے کر ان نلوں کے نیچے رکھتے ہیں اور ایک لمبی قطار لگی ہوتی ہے پانی بھرنے والوں کی، اور پانی تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے. ایک وقت چاہیے ایک برتن کو بھرنے کے لیے اور باقی اس کے انتظار میں اس قطار میں کھڑے رہتے ہیں. تو کتنا وقت اس عمل میں ضائع ہو جاتا ہے. وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جن کو کئی گھنٹے صرف پانی بھرنے میں ضائع کرنے پڑے؟ یہ کتنا قیمتی وقت ہے. تو اس طرح قوموں کا قیمتی وقت ایسے کاموں میں ضائع ہو رہا ہے جو فرض ہیں، کن کے جو فرائض ہیں گورنمنٹ کے، حکومت کے. لیکن لوگ لگے ہوئے ہیں صبح سے شام تک پانی بھرنے میں، اسی کوشش میں لائن میں قطار میں کھڑے ہیں. شہر کے لوگ اس پر بھی بہت خوشیاں منا، یہ بہت عام بات ہے، شہر کے لوگ اس پر بھی خوشیاں منا رہے ہیں، اتنا پانی کافی ہے. یہ بہت بڑا طنز ہے عوام الناس پر کہ لوگوں کو علم نہیں ہے کہ ان کا حق کیا ہے اور انہیں اپنا حق کیسے حاصل کرنا ہے. اگر کوئی ان کے محصول کا پیسہ لوٹ کر، کروڑوں روپے لوٹ کر ہزاروں روپے ان پر لگا بھی دیتا ہے تو وہ اس پر ہی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اس حکومت کے گیت گا رہے ہوتے ہیں، ان کے جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں، جبکہ انہیں خبر نہیں ہے کہ جتنا روپیہ محصول اور دیگر
اور دیگر ذرائع سے، دیگر وسیلوں سے ان سے لیا گیا ہے، ان کو اس کے مقابلے میں 1% بھی سہولتیں باہم نہیں پہنچائی جاتی. انہیں اپنا حق لینا ہے. اور جیسے عوام ویسے حکمران. اگر عوام الناس بھی سوئے رہیں گے تو حکمران بھی خواب غفلت میں پڑے رہیں گے، انہیں بھی پرواہ نہیں ہوگی. تو اپنے حق کے لیے خود نکلنا ہوگا. یہ بات بہت اہم ہے. تو بیٹا اس لیے قتیل شفائی کا ایک شعر ہے کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے لیکن بغاوت نہیں کرتا. دنیا میں قتیل السا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے لیکن بغاوت نہیں کرتا. تو اپنے حق کے لیے نکلنا پڑتا ہے. اور بیٹا جو کام ہمیں تفویض کیے گئے ہیں ان کو ادا کرنا عبادت ہے. اس لیے حکومت کو بھی خیال کرنا چاہیے اور عوام الناس کو بھی اپنے حق کے لیے اٹھنا چاہیے. اپنا حق لینے کے لیے انہیں اپنے کردار پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ حکومت کو بھی راہ راست پر لا سکیں اور اپنے جائز حقوق حاصل کر سکیں. تو آج یہ ٹاپک مکمل ہو گیا ہے. اہم پیرا تھا جس کی میں نے آج آپ کو تشریح کروائی. تو جو اہم نہیں ہوگا وہ تو میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں جلدی کہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے. اور پھر وقت 15 منٹ ہے، اس سے زیادہ ہم نے آگے بڑھنا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی 2-3 منٹ اوپر ہو ہی جاتے ہیں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. تو بیٹا انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا. جب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ امین ناصر. خدا حافظ.